الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اپنی گفتگو شروع کرنے سے قبل میں دو تین گزارشات کرنا چاہتا ہوں. پہلی گزارش یہ کہ ہمارے جو بھائی، ہمارے جو مومنین، ہمارے جو عزادار یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، اس سے درخواست یہ ہے کہ اپنے مقام پر تشریف فرما ہو جائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، ایک ہجوم جمع نہ ہو جائے کہ جس کے بعد بہت سارے لوگ مجلس اعزاز سے محروم ہو جائیں. لہٰذا میں درخواست کروں گا کہ وہ اپنی نشستوں پر تشریف فرما ہو جائیں. باقی آپ تمام مومنین کا، آپ تمام عزاداروں کا، بالخصوص بانیان مجلس کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہاں پر ہمیں دعوت خطاب دیا اور آپ کی خدمت میں آ کر شرف ملاقات ہمیں نصیب ہوا. میں بطور خاص شکریہ ادا کرنا چاہوں گا عدنان بھائی کا، آصف بھائی کا، کاظم بھائی کا اور ان کی پوری ٹیم کا، جنہوں نے بڑی کاوشوں کے ساتھ مجلس اعزائے اربعین کے لیے اس جلوس کو مرتب کیا. پروردگار ان کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے اور پروردگار آپ کے اور ان کے رزق حلال مادی اور معنوی کے اندر کثرت و وسعت نصیب فرمائے. دوسری بات یہ کہ ہمارا چونکہ یہاں پر پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں آنا ہو رہا ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو جانتے ہیں، کتنے نہیں جانتے ہیں. البتہ یہ کہ ہمارا رشتہ ایک انداز میں پرانا ہے، چونکہ ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ بڑے پرانے ہیں اور ان کے صدقے سے ہمارا آپس کا رشتہ بھی بڑا پرانا ہے. ہڑپا آ کر ہمیں ویسی خوشی تھی اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہڑپا کی سرزمین ایک تاریخی سرزمین ہے، اس کے اندر آثار کو محفوظ رکھا گیا ہے، تاریخ کو محفوظ رکھا گیا ہے. تو ہم نے کہا کہ ہڑپا والوں میں اور شیعوں کے اندر ایک چیز مشترک ہے، ہڑپا نے بھی اپنی تاریخ کو محفوظ رکھا ہے اور شیعوں نے بھی تاریخ اسلام کو محفوظ رکھا. وہ اور ہوتے ہیں جو آثار کو مٹانے والے ہوتے ہیں، وہ اور ہوتے ہیں جو آثار کو بچانے والے ہوتے ہیں. تو اگر کسی کو صحیح تاریخ چاہیے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آثار کو محفوظ رکھا جائے. الحمدللہ ہم نے نہ صرف کربلا میں مولا حسین کے روضے کو محفوظ رکھا ہے بلکہ ان مقامات کو محفوظ رکھا ہے جو شہدائے کربلا کے ساتھ منسوب ہیں. کفین حضرت عباس کا مقام محفوظ ہے، مقامی علی اکبر محفوظ ہے، مقامی علی اصغر محفوظ ہے، خیمگاہ محفوظ ہے، نہر فرات محفوظ ہے اور جن کے یہ مقامات محفوظ ہیں ان کے چاہنے والے بھی محفوظ ہیں. دنیا حیران ہے. میں آپ کی خدمت میں یہ جو بات پیش کر رہا ہوں اس کو ہمارا بچہ آسانی کے ساتھ سرچ کر سکتا ہے اور ریفرنس معلوم کر سکتا ہے. تحقیق طلب بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا ہر سال جو سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے وہ کربلا میں اربعین کے موقع.
جی حج کے موقع پر بھی اتنے زائرین نہیں آتے، عمرے پر بھی اتنے زائرین نہیں آتے، بلکہ اسی سال کی رپورٹ یہ 2025 کی کہ اس سال جنہوں نے حج کیا ہے، میں آفیشیل ویب سائٹ سے رپورٹ آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں، ان کی تعداد کتنی تھی؟ 17,07,301 حاجیوں نے اس سال حج کیا۔ کتنے لوگ؟ 17 لاکھ لوگوں نے اس سال حج کیا ہے۔ اور جب پورا تخمینہ لگایا گیا کہ سارا سال کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو عمرے پر جاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو مکہ مدینہ کی زیارتوں پر جاتے ہیں، تو جب پورے سال کی بھی تعداد کو ملایا گیا تو بھی وہ 2 کروڑ سے زیادہ نہیں ہو سکی۔ پورے سال مکہ مدینہ میں 2 کروڑ سے زیادہ نہیں جاتے، حسین کے روزے پر ایک دن میں 2 کروڑ سے زیادہ زائرین۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ مکہ مدینہ یہ بھی کس کے مقامات ہیں؟ یہ بھی محفوظ ہے تو حسین کے صدقے میں۔ یہ مکہ معظمہ ہمارے لیے مقام ہے، یہ مدینہ منورہ ہمارا مقام ہے، کربلا معلیٰ ہمارا مقام ہے، نجف اشرف ہمارا مقام ہے، مشہد مقدس ہمارا مقام ہے۔ جب یہ سب کے سب ہمارے مقامات ہیں تو آپ کا پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہے آپ کے پاس؟ اگر ہے ہمارے پاس دین اسلام میں تو یا رسول کا روزہ ہے یا رسول سے منسوب حسین کا روزہ ہے، کیونکہ رسول نے فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے ایک نابخرد آدمی نے ایک جملہ کہا اور اس کے اوپر میں ایک تبصرہ کرنا چاہوں گا۔ اسے کہا کہ انگریز ایک مرتبہ ایک عزاداری کے اندر آ گیا، اس سے سوال کیا کہ ان کو کیا ہو گیا، یہ اتنا رو کیوں رہے ہیں، اتنا پیٹ کیوں رہے ہیں، اتنا سینہ کوبی کیوں کر رہے ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ ان کے امام کی شہادت ہو گئی۔ تو اس نے بھی افسوس کیا، اس نے کہا میں بھی شریک ہو جاتا ہوں۔ دیکھیں انگریز ہے لیکن دل والا تھا، اس نے کہا میں بھی شریک ہو جاؤں گا، میں بھی ان کی خدمت میں پرسہ پیش کروں گا۔ لیکن اس کو بتایا گیا بھائی ان کا امام آج نہیں 1400 سال پہلے شہید ہو گیا۔ تو اس نابخرد آدمی نے کہا کہ انگریز پر سامنے سے یہ پلٹ کر کہتا ہے ان کو اتنی تاخیر سے خبر ملی۔ ٹھیک ہے، مذاق اڑا کر حقارت کے ساتھ کہتا ہے ان کو آج پتہ چلا ہے، 1400 سال پہلے کی خبر آج انہیں ملی ہے۔ یہ حقارت کے ساتھ جو اس سے جملہ کہا، میں اس سے اس مولوی سے سوال کرنا چاہوں گا، 10 محرم کو حسین کی شہادت ہوئی ہے، لیکن ٹھیک 1 مہینہ پہلے خدا نے ایک اور تاریخ بھی رکھی ہے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، ان کو پہنچانا ہے۔ 10 محرم کو تو حسین شہید ہوئے، لیکن 10 ذی الحجہ کو ابراہیم کا اسماعیل، گردن پر چھری رکھی تھی، اسماعیل محفوظ ہو گئے، اسماعیل کے بدلے دمبا آ گیا۔ آج تک مسلمان اپنے گھروں میں جانوروں کو قربان کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ میں اس مولوی سے پوچھوں گا تمہیں 3000 سال کے بعد پتہ چلا ہے؟ محمد کا کنبہ بھول گئے، ابراہیم کا دمبا یاد ہے۔ اور یہ حضور نے فرمایا ہے کہ جب میں اپنی آل کا ذکر کرتا ہوں تو چہرے بگڑ جاتے ہیں، جب ابراہیم کی آل کا ذکر کرتا ہوں تو چہرے کھل جاتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ میری امت والے ہیں یا ابراہیم کی امت والے؟ ارے آل محمد کا ذکر ہو رہا ہے، آل رسول کا ذکر ہو رہا ہے، اور حضور نے فرمایا ہے تمہاری نماز نہیں ہو سکتی جب تک محمد کے ساتھ آل محمد پر درود نہ بھیجے۔ یہ مقام ہے آل محمد کا، اس لیے ہمیں جڑنا ہے اور ہمیں قریب ہونا ہے آل محمد کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ ہمیں قریب ہونا ہے۔ اور یاد رکھیے گا دنیا والوں نے بڑا ستم ڈھایا ہے اور کوشش کی ہے کہ نام امیر المومنین کو، نام حضرت زہرا کو، نام امام حسن امام حسین کو دبایا جائے۔ ایک مرتبہ ہم 21 رمضان کی ٹرانسمیشن میں ٹی وی پر موجود تھے تو تھوڑی سی تاخیر کے ساتھ حاضر ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن کا جب آغاز کیا جاتا ہے تو عام طور پر کوشش یہ ہوتی ہے کہ تلاوت کلام پاک سے آغاز کیا جائے، ٹھیک ہے۔ 21 رمضان کی تاریخ تھی تو جو پروڈیوسر صاحب تھے ان کی خواہش یہ تھی کہ آج کی ٹرانسمیشن چونکہ مولا علی کے ساتھ منسوب ہے لہٰذا تلاوت کلام پاک ہو تو سورہ دہر کی آیتوں کی ہو۔ سورہ دہر کو انہوں نے شروع کرنے کا پلان کر لیا، لیکن وہاں پر ہم سے پہلے مفتی صاحب آئے ہوئے تھے
ان سے مشورہ لیا، انہوں نے کہا کہ سورہ دہر صحیح سورہ ہے نا کہ یہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوا؟ سنیں کہ کیا جواب دیا؟ کہنے لگے نہیں اس کے اندر بڑا اختلاف ہے، اس کے اندر بڑا اختلاف ہے۔ بعض کہتے کہ نہیں یہ ان کے لیے نازل ہوا ہے، بعض کہتے نہیں ان کے لیے نازل ہوا ہے، اس لیے آپ یہ والا سورہ پیش نہیں کیجئے۔ ہائے ہائے، اگر کردار اہل بیت لوگوں تک پہنچ جائے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، حق تو یہ ہے حق زہرا نہ چھپایا جائے، حق تو یہ ہے حق زہرا نہ چھپایا جائے، ایسا قانون زمانے میں بنایا جائے۔ حق تو یہ ہے حق زہرا نہ چھپایا جائے، ایسا قانون زمانے میں بنایا جائے، جس کی تعظیم کو اٹھتے تھے رسول عربی، جس کی تعظیم کو اٹھتے تھے رسول عربی، اس کا کردار نصابوں میں پڑھایا جائے۔ تو چونکہ سورہ دہر کے اندر کردار اہل بیت موجود ہے، لوگوں کو قریب نہیں ہونے دیا گیا، کہا نہیں اس کے تو بڑا اختلاف ہے، اس لیے پروڈیوسران نے بھی مجبوراً کوئی اور سورہ کی تلاوت کروا دی۔ جب ہم حاضر ہوئے تو ہم سے سوال کیا آپ کے یہاں بھی اختلاف ہے کہ سورہ دہر کسی اور کے لیے بھی نازل ہوا ہے؟ ہم نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، کوئی اختلاف نہیں، آپ سے کس نے کہا اختلاف ہے؟ تو کہا کہ ابھی یہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر بڑا اختلاف آ جاتا ہے، اس کے اندر مختلف اقوال ہیں۔ تو میں نے مفتی صاحب سے سوال کیا، یہ بتائیے کہ کیا واقعاً آپ کی کتابوں کے اندر اختلاف آ جاتا ہے؟ کسی اور نے کوئی اور بھی بات لکھی ہے کہ یہ سورہ کسی اور کے لیے نازل ہوا ہے؟ کہتے مجھے پتہ نہیں ہے لیکن شاید لکھی ہے۔ میں نے کہا پھر یہ نہ کہیں اختلاف ہے، یہ کہیں مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے۔ اور مجھے جملہ کہنے دیجئے، جب علماء کی حالت ہے، جب ملاؤں کی حالت ہے تو ان کی عوام کی حالت کیا ہوگی؟ اس لیے دور رکھا گیا ہے اہل بیت کے ساتھ، اور یہ مجلسوں کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت کا ذکر کیا جائے، اہل بیت سے قریب کیا جائے۔ پروردگار نے اپنے رسول سے کہا اگر کوئی تمہارا امتی ہے اور تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے، وہ تمہیں کچھ نہ دے، میرے ساتھ ساتھ رہیے گا، یہ ہوائیں آتے رہیں گی، دھوپ بھی آتے رہے گی، بارشیں بھی آتی رہے گی، ذکر محمد و آل محمد جاری رہے گا۔ تو میں کیا بات آپ سے عرض کر رہا تھا رمضان ٹرانسمیشن والی بات اب پرانی ہو گئی، رمضان بھی چلا گیا، ٹرانسمیشن والی بات بھی چلے گئی۔ اہل بیت کے قریب ہے، اہل بیت سے قریب کرنے کی اور اہل بیت سے جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن جو لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اہل بیت سے دور رکھنے کی کوشش کی، انہوں نے قرآن کی آیتوں کے ترجمے بھی بدل دیے۔ ایک آیت قرآن کریم کے اندر موجود ہے جو انبیاء کے بارے میں بھی ہے، ہمارے رسول کے بارے میں بھی ہے، توجہ رکھیے کہ نقطہ دینا چاہ رہا ہوں۔ دو سورہ قرآن کریم کے اندر، ایک سورہ جس کا نام ہے سورہ شورا، ایک سورہ جس کا نام ہے سورہ شعراء، ٹھیک ہے؟ دو سورہ ہیں، ایک سورہ سورہ شورا، شین واو رے یہ اس کے اوپر کھڑا زبر، ایک سورہ جس کا نام ہے سورہ شعراء، شین عین رے الف حمزہ۔ دونوں صورتوں کے اندر اجر رسالت کی بات کی ہے، لیکن ایک فرق ہے، توجہ، ایک فرق ہے۔ سورہ شورا میں ہمارے نبی نے اجر رسالت مانگا، سورہ شعراء میں بعض دیگر انبیاء نے اجر رسالت مانگا۔ جا کر دیکھیے گا سورہ شعراء کے اندر 5 آیتیں ایسی موجود ہے کہ جو انبیاء کے سلسلے کے اندر آئی ہے، 5 آیتیں۔ کون کون سے نبی؟ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آیا۔ ان سب نے ایک جملہ اجر رسالت کے سلسلے میں کہا، کہنے لگے قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہمیں اپنی امت سے کوئی اجر نہیں چاہیے، ہمارا اجر دینے والی ذات تو رب العالمین کی ذات ہے۔ جتنے نبی آئے کس سے اجر مانگا؟ رب العالمین سے اجر مانگا، اللہ سے اجر مانگا۔ جتنے نبی آئے سب نے کہا ہمیں اجر اللہ کی ذات دے گی، لیکن جو سب سے بڑا نبی تھا، جو نبیوں کا سردار تھا، جو امام الانبیاء تھا، حقیقت میں تو اس کو بھی چاہیے تھا کہ وہ کہے کہ مجھے تم سے اجر نہیں چاہیے، مجھے تو اللہ سے اجر چاہیے۔ لیکن عجیب آیت آئی سورہ شورا میں ارشاد ہوا قل، اے رسول ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں، آپ کہیے
لا اسألکم، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربہ، اگر کوئی مجھے اجر دینا چاہے میرے قربہ سے مودت کر لے۔ معلوم ہو گیا داڑیاں رکھنے سے اجر رسالت ادا نہیں ہوتا، نمازیں پڑھنے سے بھی اجر رسالت ادا نہیں ہوتا، روزے رکھنے سے بھی اجر رسالت ادا نہیں ہوتا، حج اور عمرے پر جانے سے بھی اجر رسالت ادا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی رسول کی خدمت میں کوئی تحفہ دینا چاہے تو آل رسول سے محبت کر لے۔ اچھا میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا، خدا نخواستہ کوئی یہاں سے یہ پیغام لے کر نہ جائے کہ شریعت محمد و آل محمد کے اندر نماز کی حیثیت نہیں ہے۔ نہیں، نماز سب پر واجب ہے، ہمارا ہر مومن نمازی ہے، ہمارا ہر مومن زکوٰۃ دینے والا ہے، ہمارا ہر مومن خمس بھی دینے والا ہے، ہمارا ہر مومن حج پر بھی جانے والا ہے۔ یہ ہمارے جتنے عزادار یہاں پر موجود ہیں پوری شریعت کو مانتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے ایک روایت ہے، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں شخص آیا، آ کر اس کے فرزند رسول یہ بتائیے توحید کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ توجہ، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ چھٹے امام نے شاہ فرمایا سب سے افضل عمل نماز۔ اس نے کہا اس کے بعد ہے؟ امام نے فرمایا زکوٰۃ۔ اس نے کہا اس کے بعد ہے؟ امام نے فرمایا روزہ۔ کہا اس کے بعد؟ امام نے فرمایا حج۔ کہا اس کے بعد؟ امام نے فرمایا جہاد۔ اب جیسے وہ کہتا ہے یار اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد، امام سمجھ گئے یہ کچھ اور پوچھنا چاہتا ہے، یہ کچھ اور پوچھنا چاہتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سوال کسی اور انداز میں کرتے ہیں، کرنا کسی اور انداز میں چاہیے۔ بھائی آپ نے خود یہ کہا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ محبت آل محمد عمل نہیں ہے، ایمان ہے۔ اس سے سوال عمل کا کیا تھا، اس سے کہا کہ یہ عمل یہ عمل یہ عمل، امام فرماتے رہے کہ سب سے افضل عمل نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، سارے عمل امام بیان فرما دیے۔ جب سارے عمل بیان فرما دیے تو امام نے دیکھا یہ کچھ اور پوچھنا چاہتا ہے، روک کر فرمایا وَفَاتِحَةُ ذَلِكَ كُلِّهِ مَعْرِفَتُنَا وَخَاتِمَتُهُ مَعْرِفَتُنَا۔ صحیح ہے نماز افضل عبادت ہے، لیکن یہ افضل اس وقت بنے گی جب اس کی ابتدا بھی ہماری معرفت کے ساتھ ہو، انتہا بھی ہماری معرفت۔ اس لیے اجر رسالت میں کچھ نہیں مانگا ہے سوائے محبت اہل بیت کی۔ اور یاد رکھیں قرآن بھرا ہوا ہے ذکر علی سے۔ ایک مرتبہ ہم رمضان ٹرانسمیشن میں تھے، پی ٹی وی کے اوپر موجود تھے، 21 رمضان کی ہی ٹرانسمیشن تھی۔ وہاں پر ہم نے 21 رمضان کی ٹرانسلیشن میں جتنے بھی فضائل مولا علی بیان کیے سب قرآن سے۔ بھائی اگر کوئی روایت ہوگی تو کوئی کہے گا یہ تو ان کی کتابوں میں موجود ہے، راوی ضعیف ہیں۔ جن کا ذکر ضعیف ہوتا ہے ان کے یہاں تلاش کیا جاتا ہے راوی ضعیف ہے یا نہیں ہے، جن کا ذکر ہی اتنا قوی ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ ہی نہ آئے کہ روایت کون سی ہے، ضعیف ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ ہم قرآن کی آیتوں سے فضائل علی پڑھیں گے۔ ایک کتاب ہے، اور کتاب بھی ہمارے عالم دین نہیں لکھی، ایک عالم اہل سنت 900 سال پہلے انہوں نے کتاب لکھی تھی، قرآن میں علی کا ذکر۔ کتاب کا نام رکھا شواہد التنزیل، اور یہ کتاب ایسی میں بچوں سے عرض کروں گا آپ بھی اس کتاب کو مطالعہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا ترجمہ اردو زبان میں ہو چکا ہے، اور مشکل بھی نہیں ہے، آپ کو آسانی کے ساتھ یہ انٹرنیٹ پر مل جائے گی۔ ایک ویب سائٹ میں دے کر جا رہا ہوں زیارات.net، ZIYARAT.net، زیارات.net پر بھی یہ کتاب اردو زبان کے اندر موجود ہے۔ کتاب کا نام ہے شواہد التنزیل، 900 سال پہلے لکھی ہے حاکم اسکانی نے۔ اس کتاب کے اندر ان تمام آیتوں کو جمع کیا ہے جو علی کی شان میں اتری۔ کتنی آیتیں لکھی؟ 10 آیتیں، 20 آیتیں، 50 آیتیں، 80 آیتیں، 90 آیتیں، کتنی آیتیں لکھی؟ اس عالم اہل سنت نے اس کتاب کے اندر علی کی شان میں نازل ہونے والی آیتوں کو جو جمع کیا تو اس کی تعداد 209 ہے۔ 209 آیتوں کو جمع کیا ہے، اور جمع کرنے کے بعد آپ سنیں گے کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے یہ مجھے کتاب لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ توجہ،
کہتا ہے کہ میں درس میں شریک تھا، وہاں پر مفتی صاحب بیٹھے تھے، مفتی صاحب ممبر پر آ کر یہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی کی شان میں یہ آیت اتری، یہ آیت اتری، یہ آیت اتری، میں یہ کہتا ہوں، مفتی کہہ رہا ہے میں یہ کہتا ہوں علی کی شان میں کوئی ایک آیت بھی نہیں اتری۔ وہ کہتا ہے میں اس مجمع میں موجود تھا، میں نے دیکھا سارا مجمع خاموش بیٹھا ہے، اگر یہ خاموش ہے تو پھر میں بولوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے قبول کر لیا تو پھر میں بتاتا ہوں، تو کہتا ہے علی کی شان میں کوئی آیت نہیں اتری، میں کتاب لکھتا ہوں، مجھے اتنا تو پتا ہے مباہلہ کے میدان میں علی کے علاوہ کوئی نہیں گیا، چادر تطہیر میں علی کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اتنا تو مجھے بھی پتا ہے، اس لیے کچھ آیتیں تو مجھے پتا ہے، یقیناً کچھ نہ کچھ اور آیتیں بھی ہوں گی، جب میں تحقیق کروں گا تو مجھے مل جائے گی۔ جب تحقیق کی اپنی کتابوں سے روایتوں کو جمع کیا تو روایتوں سے جمع کرنے کے بعد کتنی آیتیں بنی؟ 209 آیتیں جمع کی۔ 209 آیتیں جمع کرنے کے بعد وہ جملہ یہ لکھتا ہے میں نے بہت جلدی میں اس مفتی کو جواب دینا تھا، اس لیے تحقیق جلدی سے ختم کر دی اور کتاب مارکیٹ میں پیش کر دی، لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جتنی آیتیں میں نے جمع کی ہے صرف اتنی ہی آیتیں ہیں، لوگ اور تحقیق کریں گے، علماء اور تحقیق کریں گے، اور بھی آیتیں ملیں گی جو علی کی شان میں یقیناً نازل ہوئی ہوگی، لیکن میں صرف 209 آیتوں کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جو میں نے پی ٹی وی پر پیش کیا تھا۔ میں نے کہا وہ جو تم صبح و شام نماز میں پڑھتے ہو نا اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرما، وہ صراط مستقیم ہے کون؟ نبی نے فرمایا یا علی انت الصراط المستقیم۔ فرمایا علی تو ہی صراط مستقیم ہے، کسی اور راستے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو سب کے ماننے والے ہیں، اچھی بات ہے بھائی، آپ کا دل وسیع ہے، آپ کا ذہن بہت وسیع ہے، آپ آزاد خیال لوگ ہیں، کچھ زیادہ ہی آزاد ہیں، جبکہ قرآن اسی سورہ کے اندر کہہ رہا ہے ہمیں ہر ایک کا راستہ نہ بتا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورہ تمہیں ہر نماز میں تولا بھی سکھاتا ہے، تورا بھی سکھاتا ہے۔ پوری نماز میں تولا بھی ہے، تبرہ بھی ہے، اور قرآن بھی ایسا ہی ہے، آپ پڑھتے جائیے گا لگے گا شیعوں کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ جی قرآن کریم، ہمارا سارا عقیدہ جو ہے وہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ ہم زکوٰۃ کو بھی مانتے ہیں تو قرآن سے، خمس کو بھی مانتے ہیں تو قرآن سے، مودت اہل بیت کو بھی مانتے ہیں تو قرآن سے، اور اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کو مانتے تو بھی قرآن سے۔ اور ہم طلاق کے بعد رجوع کو بھی مانتے ہیں تو قرآن سے، اور وضو کے اندر سر اور پیروں کے مسح کو بھی مانتے ہیں تو قرآن سے۔ ہمارے پاس ہر چیز کی دلیل ہے تو قرآن سے۔ اس لیے میں نے کہا کہ قرآن کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جو علی مرتضیٰ کے بارے میں نازل ہوئی، صراط مستقیم ہے علی، نبع عظیم ہے علی۔ تھوڑا سا میرے ساتھ دیجئے گا، میں آیتوں کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ صراط مستقیم ہے علی، نبع عظیم ہے، راسخون فی العلم ہے، اولو الامر ہے، امام مبین ہے، اللہ اکبر، صراط مستقیم ہے، حبل اللہ ہیں، حزب اللہ ہیں، کلمہ باقیہ ہیں، شجرہ طیبہ ہیں، راکعین میں، ساجدین میں، شاکرین میں، صابرین میں، مباہلہ کے میدان میں، صادقین میں۔ مباہلہ کے میدان میں، صادقین میں، خلقت آدم سے پہلے عالین میں، تطہیر کی آیت میں، مباہلہ کی آیت میں، مودت کی آیت میں، ولایت کی آیت میں، غدیر کی آیت میں، تبلیغ کی آیت میں، انفاق کی آیت میں، نجوہ کی آیت میں، سورہ دہر میں، سورہ رحمان میں،
سورہ زلزال میں، سورہ عادیات میں، قرآن تیرے پاروں میں علی، مومن کے ناروں میں علی، تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی۔ علی علی مولا سلامت رکھے ہے، مولا زندگی دے آپ کو۔ یہی ہے ہمارا شیوا کہ ہم علی کا ذکر بھی کرتے ہیں تو اپنے مسلک کی کتابوں سے نہیں، اللہ کی کتاب سے۔ وہ اور ہوتے ہیں جو اپنے مسلک کی کتابوں یہ لے کر آتے ہیں، ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب موجود ہے، کچھ اور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم حیدرآباد میں قدمگاہ مولا متقیان پہ موجود تھے، انشاءاللہ پروردگار قدمگاہ مولا علی کی بھی زیارت نصیب فرمائے، اور نجف اشرف میں خود مولا علی کی زیارت سے انشاءاللہ مشرف فرمائے۔ جب قدمگاہ مولا علی پر موجود تھے تو وہاں پر بھی انتظامیہ نے بڑا خوبصورت کام کیا، اور میں یہ درخواست کرتا ہوں جہاں جہاں آپ جائیں وہاں پر یہ کام کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی امام بارگاہوں میں دیواروں پر وہ ساری آیتیں لگا دیجئے جو اہل بیت کی شان میں اتری۔ آپ کو کسی اور کا کلام پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کے پاس اللہ کا کلام موجود ہے۔ وہ کسی اور کا کلام لگائے جس کے بعد اللہ کا کلام نہ ہو۔ ہمارے پاس اللہ کا کلام موجود ہے، اس کے بعد تو کسی اور کی گنجائش نہیں ہے۔ اور آیتیں ہمارے بچوں کو یاد ہونی چاہیے، جب کبھی آپ اسکول میں جائیں، کالجوں میں جائیں، جب کبھی گفتگو ہو تو آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، اور دلیل قرآن سے ہونی چاہیے۔ ایک آیت میں پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ ہمارے بچے کو یاد ہوگی، اس کا ریفرنس بھی یاد کرنا بہت آسان ہے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5، آیت نمبر بھی ہے 5 اور 5، اور جن کے ماننے والوں کا ذکر ہے وہ بھی ہے 5۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت کا نشان یاد آسانی سے رہے گا۔ ارشاد ہوتا ہے، میرے ساتھ دیجئے گا، انما ولیکم اللہ، صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے۔ آیت اگر یہاں پر رک جاتی ہمارا کلمہ بھی رک جاتا۔ وہ جو صرف یا اللہ کہنے والے ہیں، آ کر دیکھ لے قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور تمہارا ولی وہ بھی ہے جو نماز قائم کرتا ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ جیسے جیسے آیت آگے بڑھتے گئی ویسے ویسے ہمارا کلمہ بنتا گیا۔ آیت نے کہا تھا اللہ تمہارا ولی، رسول تمہارا ولی، علی تمہارا ولی، ہم نے کہا لا الہ محمد علی۔ بھئی قرآن کہہ رہے ہیں کہ 3 تمہارے ولی ہیں۔ اچھا 3 کے عدد سے پریشان نہ ہوئیے گا، 3 اگر قرآن والے ہوں تو ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اور اگر 3 دنیا والے ہوں تو چاہے کتنی ہی بزرگ کیوں نہ ہو جائے، احترام ان کو نہیں مل سکتا۔ قرآن والا ہونا ضروری ہے۔ صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ میں نے اپنے برادران کے ترجمے کو دیکھا، میں نے کہا اب اس کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ بھائی قرآن ہے، قرآن کی آیتوں کو کون بدل سکتا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ میں نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں کئی سارے بھائیوں کے ترجمے کو دیکھا، ترجمہ ہی بدل دیا۔ کہنے لگے اور وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور جھکنے کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ رکوع ان کے قلم سے بھی نہیں لکھا جا رہا، خدا نے لکھ دیا، لیکن ترجمے میں رکوع نہیں آ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ رکوع لکھ دیا تو رکوع کرنے والے تک لوگ پہنچ جائیں گے۔ بھائی جھکتا تو انسان سر کے اشارے سے بھی ہے، جھک کر زکوٰۃ دے دیتے ہیں، سر کے اشارے سے بھی جھک کر ہو سکتی ہے، کمر سے بھی جھک کر انسان زکوٰۃ دے سکتا ہے، اور پورے وجود کو جھکا کر بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن نہیں، قرآن نے نہیں کہا کہ سجدے کی حالت میں دیتے ہیں، نہیں کہا قیام کی حالت میں دیتے ہیں، کہا کہ رکوع کی حالت میں دیتے ہیں۔ اسی لئے تو اقبال نے کہا تھا خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں۔
خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ ارے قرآن نازل ہوا ہے، یہ سمجھنے کی کتاب ہے، رٹ رٹ کر حفظ کر لینے والے اور ہیں اور قرآن کے محافظ اور ہیں۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا تھا، حافظ تو کائنات میں لاکھوں ملے مگر نیزے پہ جو ہوئی وہ تلاوت نہ مل سکی۔ حسین تن سر سے جدا ہو سکتا ہے لیکن حسین قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہستیاں وہ ہیں جو قرآن سے جڑی ہوئی ہیں، اس لیے نبی نے فرمایا تھا علی مع القرآن۔ یہ صرف ہماری کتابوں کے اندر تھوڑی موجود ہے، مستدرک علی الصحیحین کے اندر یہ روایت ہے۔ نبی نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یفترق حتی یرد علی الحوض۔ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر تک آ جائیں۔ اب جو رسول کے پاس جانا چاہتا ہے اس کے لئے راستہ علی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ مستدرک علیہ صحیحین میں 2 مقامات پر یہ روایتیں موجود ہیں۔ نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میں کہوں گا آپ نے کیوں کہا یا رسول اللہ کہ میں علم کا شہر ہوں؟ آپ کو کہنا چاہیے میں علم کا سمندر ہوں۔ آپ نے سمندر نہیں کہا، آپ نے کہا شہر۔ شہر اور سمندر میں فرق کیا ہے؟ فرق ہے شاید سمندر کے اندر مچھلیاں مل جائیں گی لیکن شہر وہ جگہ ہے جہاں مچھلیاں بھی ملیں گی، ضرورت کا ہر سامان بھی ملے گا، ہر حلال ہر حرام شہر کے اندر مل سکتا ہے۔ اس لیے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہیں۔ فمن اراد المدینہ فلیأت الباب۔ اب جو شہر میں آنا چاہے وہ دروازے سے آئے۔ بہت سے ایسے تھے کہ جنہوں نے کچھ اور بھی چیزیں بنا لی، کہنے لگے کہ نبی نے فرمایا تھا ہیتانہا فلان وجدارہا فلان وسقفہا فلان، اس کی دیواریں فلاں ہیں، اس کی کھڑکیاں فلاں ہیں، اس کی چھت فلاں ہیں۔ میں ہر چیز ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا لیکن مجھے تاریخ میں کوئی ایسا شہر دکھا دو جس شہر کی چھت بھی ہو۔ چھت گھروں کی ہوتی ہے، شہر کی نہیں ہوتی۔ نبی نے نہیں فرمایا تھا میں علم کا گھر ہوں، نبی نے فرمایا تھا میں علم کا شہر ہوں۔ پتا چلا حدیثیں بناتے بناتے اپنا گھر ہی بنا بیٹھے۔ نبی نے فرمایا تھا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ شہر کے دروازے ہوتے ہیں، شہر کی چھت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے روایات کے اندر بڑی تبدیلی پیدا کی، جنہوں نے ترجمہ کے اندر بڑی تبدیلی پیدا کی۔ ایک اور متفقون علیہ روایت آپ کی خدمت ہدیہ کر رہا ہوں، ہے میرے ساتھ ساتھ؟ تھک تو نہیں رہے آپ لوگ؟ نبی نے فرمایا متفقون علیہ روایت ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس روایت میں جو تحریف کی گئی ہمارے بھائی خود مانتے ہیں کہ تحریف ہوئی ہے۔ نبی نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا اذا رأیتم فلانا علی منبری فاقتلوہ۔ نبی نے فرمایا اگر تم فلاں کو، نام بھی موجود ہے، اگر تم فلاں کو میرے منبر پر دیکھو اسے چھوڑنا نہیں، قتل کر دینا۔ گویا نبی نے پہلے پیشن گوئی کر دی، میرے چلے جانے کے بعد تم اسے منبر پر بٹھاؤ گے۔ روایت کہہ رہی اگر اسے دیکھو منبر پر تو قتل کر دینا۔ اب کیا کیا؟ خود ہمارے بھائیوں نے لکھا ہے، ہم مانتے ہیں کہ یہ تحریف کی گئی ہے، جو خود منبر پر آ کر بیٹھ گیا اس سے روایت کو بدل دیا۔ اس سے کہ نبی نے یہ تھوڑی فرمایا تھا میرے بارے میں کہ اذا رأیتم فلانا علی منبری فاقتلوہ، کہ جب مجھے منبر پر آتا ہوا دیکھو تو مجھے قتل کر دو۔ عربی زبان میں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے جو فاقتلوہ سے ملتا جلتا ہے، توجہ، وہ لفظ ہے فقبلو۔ ایک لفظ ہے فقتلو، ایک لفظ ہے فقبلو۔ فقتلو کا مطلب ہے جب منبر پر دیکھو تو قتل کر دو،
اس نے کہا یہ تھوڑی فرمایا تھا، بلکہ یہ فرمایا تھا جب ممبر پر دیکھو تو فقبلو، مجھے آ کر چومو۔ جو نبی کو چومنا حرام سمجھتے ہیں، نبی نے اپنے بارے میں نہیں فرمایا مجھے چومو، ماشاءاللہ اتنے تھے یہ، ان کے بارے میں کہہ دیا کہ مجھے چومو۔ تو یہ کام تاریخ اسلام کے اندر کیا گیا ہے، روایتیں بدل دی گئی، ترجمے بدل دیے گئے، تفسیریں بدل دی گئی، اللہ کا قرآن لیکن محفوظ ہے۔ اس لیے میں اپنے بچوں سے درخواست کروں گا آپ قرآن کے ساتھ جڑ جائیے اور قرآن کو پڑھیے تو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ جو جتنا قرآن تک قریب ہوگا اتنا وارثان قرآن کے قریب ہوگا۔ آپ کی بیوی، آپ کی شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی اپنے بابا کے چلے جانے کے بعد جب دیکھا کہ ان کا حق چھین لیا گیا تو کس سے دلیلیں دی؟ ممبر پر بیٹھے ہوئے شخص کے سامنے آئے، دربار میں تشریف لائی بی بی اور کہا کہ تو جو روایت سناتا ہے وہ روایت ٹھیک ہے یا اللہ کی کتاب ٹھیک ہے؟ اس پاک بی بی نے 20 سے زیادہ آیتیں ممبر پر بیٹھے ہوئے شخص کے سامنے سنائی، دربار کے اندر 20 سے زیادہ آیتیں سنائی۔ میں ساری 20 آیتیں پیش نہیں کر رہا، صرف ایک آیت پیش کر رہا ہوں کہ تو نے کہا ہے کہ میرے بابا کی یہ روایت تھی۔ ہم انبیاء وہ ہوتے ہیں جو نہ کسی کو وارث بناتے ہیں نہ وارث بنتے ہیں، اور میرے نبی کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ وارث سلیمان داؤد، سلیمان بھی نبی تھے، داؤد بھی نبی تھے، سلیمان وارث بن رہے تھے، داؤد وارث بنا رہے تھے۔ جہاں دونوں نبی تھے وہاں وراثت مل جاتی ہے، جہاں ایک نبی ہو وہاں وراثت نہیں ملتی۔ ایسی دلیلیں پیش کی قرآن سے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے جڑ جائیے۔ جتنا ہم قرآن سے قریب ہو جائیں گے اتنا اہل بیت سے ہم قریب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک مرتبہ ہم ٹیلی ویژن پر موجود تھے، وہاں پر ایک اینکر تھے اور یہیں آپ کے پنجاب کے وہ اینکر ہیں نور الحسن صاحب۔ انہوں نے ایک مرتبہ آف ایئر ہم سے کہا کہ ماشاءاللہ سے اب تو رمضان ٹرانسمیشن آ گئی ہے تو آپ کو بڑا موقع مل گیا ہے، اپنا موقف پیش کرتے ہیں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ سے موقع ملا ہے کہ وہ جو ابھی تک کافر کہتے تھے وہ ہمیں اپنے ساتھ بٹھا کر یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، اور یہ ٹرانسمیشن کے ذریعے پتہ بھی چل گیا کہ بھائی ہمارا قرآن 40 پاروں والا نہیں ہے، ہمارا قرآن وہی ہے جو 30 پاروں والا ہے اور 1 اور 14 سوروں والا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا قرآن بھی وہی ہے اور ہماری کتاب بھی وہی ہے اور ہمارا دین وہی ہے کہ جس کے اندر نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، ساری چیزیں واجب ہیں۔ لیکن ہم نے ان سے ایک اور جملہ عرض کیا، میں نے کہا کہ دیکھیں قرآن کریم سے ویسے تو بہت زیادہ فائدہ ہوا اور بہت ساری تعلیمات اب تک پہنچ چکی ہے، لیکن کچھ قرآن کی آیتیں ایسی بھی ہیں جس کا میں آپ کی ٹرانسمیشن میں آن ایئر ترجمہ بھی نہیں سنا سکتا۔ اس سے کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن ہے، قرآن کو تو سب مانتے ہیں، قرآن کا ترجمہ نہیں سنا سکتے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جی میں دکھاؤں آپ کو آیت؟ انہوں نے کہا جی بالکل دکھائیے۔ یاد رکھیں ہمارا بچہ سورے کا نشان بتاؤں گا، آیت کے نشان بتاؤں گا، باقی ہوم ورک آپ کا ہے، جا کر دیکھیے گا کہ ترجمہ کیا ہے، دیکھیے گا تفسیر کیا ہے، اور صحیح بخاری میں کن کے نام موجود ہیں۔ سورے کا نمبر ہے 6 اور 6 اور 6 کو ملائیں تو کیا بنتا ہے؟ 12۔ یاد رہے گا یہ نمبر 6 اور 6، سورہ تحریم آیت نمبر 4 کا نمبر بھی یاد رہے گا۔ 12 کے سورے میں 4 والوں کے لیے پیغام، ٹھیک ہے؟ جا کر دیکھیے گا کہ اس کے اندر کیا پیغام دیا گیا۔ میں نے کہا کہ کچھ قرآن کی آیتیں ایسی ہیں کہ رمضان ٹرانسمیشن میں آن ایئر اس کے ترجمے کو بھی نہیں سنا سکتے۔ لوگ اتنا قرآن سے دور ہو چکے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم قرآن سے قریب ہو جائیں گے تو ہمیں قرآن تولا بھی دے گا، ہمیں تورا بھی دے گا۔ اور ایک آیت ایسی ہے کہ الحمدللہ پروردگار عالم نے ہر ہفتے مولوی کے زبان پر رکھ دی، کیا کہ تمہارا جمعہ مکمل نہیں ہوگا جب تک تم سورہ جمعہ کی یہ آیت نہ پڑھو۔
وہ آیت کیا ہے؟ سورہ جمعہ کی آخری آیت ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اے رسول، جو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں جب کسی تجارتی کاروان کو آتا ہوا دیکھتے ہیں آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، تجارت کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ کون ہے جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں؟ یہ نمازی بھی ہیں، یہ رسول کے صحابی بھی ہیں، یہ نبی کے ساتھ ساتھ بھی ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے جب یہ نبی کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، تجارتی کاروان کو آتا ہوا دیتے ہیں، تجارت تو تجارت، لہو و لعب کے سامان کو دیکھتے ہیں، کھیل تماشا کو دیکھتے ہیں، کھیل تماشے کی طرف چلے جاتے ہیں، نبی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا، توجہ رکھیے گا۔ اب معلوم ہوا کچھ لوگ ایسے تھے جو صرف میدان میں نبی کو چھوڑ کر نہیں جاتے تھے، مسجد میں بھی نبی کو چھوڑ۔ بات پہنچ رہی ہے؟ تو قرآن سے اپنے آپ کو ہمیں قریب کر لینا ہے۔ اور وہ آیت جو ابھی آپ نے آپ کی خدمت بیان کی تھی انما ولیکم اللہ ورسولہ، دیکھیے گا قرآن نے صرف آپ کے امام کا ذکر نہیں کیا ہے بلکہ جو امام کے ماننے والے شیعہ حیدر کرار ہیں ان کا ذکر بھی قرآن نے کیا ہے جی۔ اور یہ جو میں حوالہ پیش کر رہا ہوں یہ اپنی کتاب سے پیش نہیں کر رہا، وہی شواہد التنزیل حاکم عسقلانی کی کتاب، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں جیسے ہی آیت آئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا ولی اللہ بھی ہے، اس کا رسول بھی ہے، وہ صاحبان ایمان بھی ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس کی اگلی ہی آیت میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اب جس نے بنا لیا اپنا مولا اللہ کو مولا مان لیا، توجہ مجھے لگ رہا ہے تھکتے جا رہے ہیں، ایسا ساتھ آپ کا ذکر آنے والا ہے، جس نے اپنا مولا مان لیا اللہ کو، اس کے رسول کو، انہی صاحبان ایمان کو، جس نے اپنا مولا مان لیا اللہ کو، مصطفیٰ کو، مرتضیٰ کو، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو اللہ کا لشکر ہی ہے جو غالب ہو جانے والا ہے۔ یہ اللہ کا لشکر ہے جو غالب ہوگا۔ اور جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی ہو سکتا ہے اس زمانے کے لوگوں کو یقین نہ آ رہا ہو، سلمان کو یقین نہ آ رہا ہو کیسے ہو سکتا ہے علی والے غالب آئیں گے، میسم کو شاید یقین نہ آ رہا ہو کیسے ہو سکتا ہے کہ علی والے غالب آئیں گے، لیکن الحمدللہ ہم وہ زمانہ دیکھ رہے ہیں جب علی والے غالب آ رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ علی والوں کا ایک کاروان بڑھتا ہی جائے گا۔ جو ہر سال 40 پر آنے والے ہیں کربلا میں، ان کی تعداد کیا کم ہو جاتی ہے؟ ہر سال بڑھتی ہے۔ اور جو آنے والے ہیں وہ صرف شیعہ نہیں ہیں، ہر قوم، ہر مسلک، ہر مکتب کے لوگ موجود ہیں، ہندو بھی وہاں جاتے ہیں، عیسائی بھی جاتے ہیں، یہودی بھی جاتے ہیں، غیر مسلم بھی جاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اے مولا حسین ہم حاضر ہیں، ہم آپ کی خدمت میں آ گئے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا حسین وہ ہیں جو صرف شیعوں کا امام نہیں ہے، حسین وہ ہے جو ہر باضمیر انسان کا امام، ہر باضمیر انسان کا امام حسین ہے۔ اس لیے جوش ملی آبادی نے کہا تھا خوشی میں درد کی لذت نہیں تو کچھ بھی نہیں، خوشی میں درد کی لذت نہیں تو کچھ بھی نہیں، زندگی میں محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بتا دیا نبی کے طویل سجدے نے، بتا دیا نبی کے طویل سجدے نے، حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اے مولا حسین ہم آپ کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، اور افسوس ہے کہ ہم کربلا میں موجود نہیں ہیں، اگر کربلا میں ہوتے ہیں تو یقیناً پیدل چل چل کے آپ کی خدمت میں سلام پہنچاتے ہیں۔ اگر ہمارے جسم کربلا میں نہیں ہیں تو ہمارے دل تو کربلا میں ہیں، ہماری روحیں تو کربلا میں ہیں، ہماری یادیں تو کربلا میں ہیں۔ جیسے ہی نام کربلا آتا ہے روضہ حسین سامنے آ جاتا ہے۔
جیسے نام کربلا آتا ہے کفین عباس سامنے آ جاتا ہے، روضہ عباس سامنے آ جاتا ہے، وہ گلیاں یاد آتی ہے جس میں مقام علی اکبر ہے، مقام علی اصغر ہے، مقام شیر فضہ ہے، خیمگاہ موجود ہے، وہ سارے مقامات ذہن میں یاد آنے لگتے ہیں۔ بس عزادارو، بس ہم یہاں پر ذکر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان بیویوں کو سلام پیش کریں جو 40 کے دن کربلا معلی اپنے ماجائے کو سلام کرنے کے لیے پہنچی تھی۔ 40 کا دن ہر امام کے لیے نہیں منایا جاتا، یاد رکھیے گا، ہر امام کے لیے 40 کا دن نہیں منایا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ چھٹے سرکار نے فرمایا صرف حسین وہ ہیں۔ ان الحسین ان السماء بکت علی الحسین 40 صباحا بالدم وان الارض بکت وان البحار بکت وان الجبال وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ بَكَتْ عَلَى الْحُسَيْنِ 40 صباحاً۔ یاد رکھو 40 دنوں تک حسین پر آسمان نے گریہ کیا، 40 دنوں تک حسین پر زمین نے گریہ کیا۔ آسمان کا رنگ بدل گیا تھا، زمین سے کوئی پتھر اٹھایا جاتا تھا خون ابلتا تھا، پہاڑوں نے گریہ کیا ہے، موجوں نے گریہ کیا ہے، پتھروں نے گریہ کیا ہے، سمندر کی مچھلیوں نے گریہ کیا ہے، حد یہ ہو گئی آسمان پر فرشتوں نے گریہ کیا ہے۔ اور صرف یہ زمین و زماں گریہ نہیں کر رہے، میرا تو دل یہ کہتا ہے سب سے زیادہ گریہ حسین کی ماں فاطمہ زہرا نے کی۔ ایک فاطمہ زہرا ہے جو گریہ کرتی ہے، دوسری ثانیہ زہرا ہے جو گریہ کرتی ہے۔ ایک فاطمہ زہرا، ایک ثانیہ زہرا، اور اگر کوئی تیسرا نام ہے تو حسین پر رونے والی حسین کی بیٹی۔ آج ہم جاتے ہیں 40 پر نجف اشرف سے کربلا معلی جاتے ہیں، پیدل جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، جب وہاں کربلا پہنچتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرنے کے بعد سو جاتے ہیں۔ ہاں، ہمارے لیے آرام دہ بستر موجود ہے، جبکہ ہم نے جو سفر کیا ہوتا ہے سفر کے اندر لوگ پانی پلانے والے بھی ہیں، لوگ کھانا کھلانے والے بھی ہیں، پیروں کو دبانے والے بھی ہیں، موقع موجود ہے آرام کرنے کے لیے۔ 3 دن سفر کرتے ہیں، پیروں میں درد ہو جاتا ہے۔ حسین کی بیٹیوں نے 13 دنوں تک وہ سفر کیا ہے کہ جس میں کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا، کوئی آرام دینے والا نہیں تھا۔ اے عزادارو، جب آپ بیٹھیں تو آپ بیٹھتے ہوئے یہ احساس کرتے ہیں جب میں بیٹھوں تو کسی کو دھکا نہ لگے، کسی کو کوئی کونی نہ لگے، کسی کو کوئی گھٹنا نہ لگے۔ لیکن اے سجاد، لوگ بہانے تلاش کرتے ہیں تجھے تازیانہ مارنے کے لیے، لوگ بہانے تلاش کرتے ہیں تجھے زنجیریں پہنانے کے لیے۔ عزادارو، ہماری بھی مستورات آئی ہوں گی، یہاں پر پردے کے پیچھے موجود ہوں گی۔ مستورات کو پردے کے پیچھے ہی ہونا چاہیے، لیکن سلام ہو رسول کی مستورات پر۔ ہائے بے مخنہ و چادر، کبھی کوفے کے بازار میں، کبھی شام کے بازار میں۔ اس لیے سید سجاد سے سوال کیا گیا، آپ کو سب سے بڑی مصیبت کہاں محسوس ہوئی؟ نہیں فرمایا جب اکبر کا لاشا دیکھا، نہیں فرمایا جب عباس کے بازو دیکھے، نہیں فرمایا جب اصغر کی لحد دیکھی، نہیں فرمایا جب بابا کا سر دیکھا، 3 مرتبہ فرمایا الشام الشام الشام۔ سجاد نے جو شام میں دیکھا وہ کہیں نہیں کسی نے دیکھا۔ نبیوں کا بھی امتحان لیا گیا، لیکن نبیوں کا بھی یہ امتحان نہ لیا گیا۔ جناب یحییٰ علیہ السلام سر کو تن سے جدا کیا گیا، لیکن میں کہوں گا اے یحییٰ، جب سر تن سے جدا ہو رہا تھا تو تمہاری بہنیں کیا تمہیں دیکھ رہی تھی؟ کیا بیٹیاں تمہیں دیکھ رہی تھی؟ نہیں عزادارو، میں کہوں گا اے ابراہیم، آپ نے اسماعیل کی گردن پر چھری رکھی، جب اسماعیل کی گردن پر چھری آئی تھی کیا اماں دیکھ رہی تھی؟ نہیں، اسماعیل کی گردن پر چھری آئی، ہاجرہ دیکھنے والی نہیں تھی۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا، جب کنویں میں ڈالا گیا تو یوسف کے ساتھ یوسف کی بیٹیاں موجود تھیں، یوسف علیہ السلام کی بہنیں موجود تھیں۔ ایک سید سجاد ہے۔ عزادارو، ایک میں نے عجیب روایت دیکھی، یوسف علیہ السلام سارے مصائب کو برداشت کرنے کے بعد ایک مصیبت دیکھی، کہنے لگے پالنے والے یہ برداشت نہیں ہوتی۔ سنیں گے کون سی مصیبت؟
جب یوسف علیہ السلام کا پیچھا کرتے کرتے زلیخا ایک کمرے تک لے کر آئی، معلوم ہو گیا لوگوں کو یوسف کی غلطی نہیں تھی، غلطی زلیخا کی تھی، لیکن دنیا میں مشہور کرنے کے لیے کہ قصوروار زلیخا نہیں یوسف ہے، ایک مرتبہ یوسف کو زنجیریں پہنائے اور زنجیریں پہنانے کے بعد زندان کی طرف منتقل کیا۔ جب زندان کی طرف یوسف علیہ السلام کو لے جایا جا رہا تھا، مجمع جمع ہو گیا، یوسف کے پیارے سے چہرے کو دیکھ کر کہنے تھے یہ بد کردار ہے، یہ بد کردار ہے۔ یوسف نے کہا پالنے والے، میں نے ساری تکلیفیں جھیل لی، میں نے کنویں کو جھیل لیا، میں نے بابا کی جدائی کو جھیل لیا، میں نے غلامی کو قبول کر لیا، میں نے ساری چیزیں قبول کر لی، لیکن دنیا مجھے بد کردار کہے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں کہوں گا اے یوسف، صرف تمہیں بد کردار کہا جا رہا تھا، تم سے برداشت نہیں ہوا۔ یہاں سجاد ہے زہرا کی بیٹیوں کے ساتھ اور سارا بلوہ کہتا ہے یہ باغی ہے، یہ خارجی ہے، کیسے سید سجاد برداشت کرے؟ اسی لیے 3 مرتبہ جو میرے مولا نے کہا شام، مجھے تو محسوس ہوتا ہے شام کا بازار بھی سجاد کو یاد آتا ہے، شام کا دربار بھی سجاد کو یاد آتا ہے، شام کا زندان بھی سجاد کو یاد آتا ہے۔ شاید سوچتے ہوں گے ایک بیٹی، ایک میری پیاری سی بہن مجھے بار بار کہتی تھی یہ چہچہاتے ہوئے پرندے کہاں جاتے ہیں؟ میں اسے کہتا تھا یہ اپنے اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں۔ تو میری بہن سوال کرتی تھی کب ہم اپنے اپنے گھروں میں جائیں گے؟ سجاد ہر ایک کو جواب دے سکتے ہیں لیکن سکینہ کو جواب نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ ہر ایک کو رہائی ملے گی۔ اے سکینہ تجھے رہائی نہ ملے گی۔ بس عزادارو وقت آ گیا جب ایک مرتبہ شہزادی نے کہا مجھے اپنے بابا سے ملاقات کرنی ہے۔ خواب میں میرے بابا نے کہا ہے جلدی مجھ سے ملاقات ہوگی، بتاؤ میرے بابا کہاں ہے؟ جیسے ہی سکینہ نے بیان کیا بابا بابا بابا، ایک مرتبہ یزید نے کہا اس کے سامنے تش پیش کرو، خدا کسی بیٹی کو یہ منظر نہ دکھائے۔ جیسے ہی تش سامنے آیا شہزادی فرمانے لگی مجھے بھوک نہیں لگی، مجھے بابا چاہیے۔ ایک مرتبہ تش لانے والے نے رومال اٹھایا، رومال کا اٹھنا تھا، 4 سالہ بچی نے دیکھا میرے بابا کا کٹا سر پڑا، فرمانے لگی بابا تیرے ہونٹوں کو کس نے زخمی کیا؟ تیری پیشانی کو کس نے زخمی کیا؟ تیرے رخسار کو کس نے زخمی کیا؟ تیری گردن کو کس نے کاٹا؟ اور پھر کہنے لگی بابا تجھے پتا ہے جو تیرے سینے پر سوتی تھی اب وہ خاک میں سوتی ہے، اب وہ زندان میں سوتی ہے، اب اسے سونے پہ تماچے مارے جاتے ہیں، اب اسے سونے پہ تازیانے مارے جاتے ہیں۔ سکینہ کہتی رہی اور کہتے کہتے ایک مرتبہ خاموش ہوئی۔ ایک طرف سر حسین گرا، دوسری طرف دختر حسین گری۔ سید سجاد قریب آئے، فرمانے لگے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بابا پر رونے والی اب ہمیشہ کے لیے شام میں خاموش۔ الا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پالنے والے ہمارے اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان گنہگار آنکھوں سے جو آنسو جاری انہیں رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما، ان آنسو کے صدقے میں ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، شام کی اور تمام مقامات مقدسہ کی زیارتوں سے مشرف فرما، اس عزاداری کو، اس جلوس کو اور تمام عزاداری اور مجالس و جلوس کو اپنی منزل مقصود کے ساتھ خیر و عافیت سے پہنچنا نصیب فرما، ان تمام عزاداریوں کو پاک بی بی کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما، اور تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔